اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سورہ نور کا گرامیٹیکل انالیسس سٹارٹ کریں گی۔ تو یہ جو آیت ہے قدر مختلف ہے، یہ جو آیات ہے اس صورت میں۔ اس سے پہلے جو ہم نے صورت دیکھی تھی جو ہے وہ سورہ واقعہ اور سورہ لیل۔ یہ مختلف آیت، اس میں جو آیت ہے یہ مختلف ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ اس میں احکام زیادہ ہے، اور احکام بھی بڑے جو ہے ٹف قسم کے احکام بظاہر۔ تو یہاں پہ میں ناظرین یا سامعین کے لیے اس بات کو دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جو یہ انالیسس کر رہے ہیں، گرامیٹیکل انالیسس، ہم یہاں پہ تفسیر کے ڈیپتھ میں نہیں جا رہے ہیں، اور نہ ہمارا مقصد ہے یہاں پہ تفسیر کا دیکھنا اور پھر احکام کو ڈسکس کرنا۔ تو شروع سے ہم نے جو پالیسی اختیار کی ہے کہ جو بیسک صرف نحو کے قواعد ہم نے سیکھے ہیں، ہم نے جو اسلوب اس میں اختیار کر رکھا ہے، تو وہ ہم یہاں پہ اپلائی کر رہے ہیں کہ کیسے ہم اپلائی کر کے قرآن پاک کا ایک مفہوم نکال سکتے ہیں ان کی آیاتوں کا جب ہم قرات کریں یا تلاوت کریں، کیسے ہم اس کا معنی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس کانٹیکس میں ہمارا جو یہ پوری سیریز چل رہی ہے۔ تو ہماری جو آیتیں آج کی جو دو آیتیں وہ لکھی ہے بورڈ پہ، پہلے ان کی قرات کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ پھر نیکسٹ آیت، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ چلتے ہیں آیت نمبر 1 پہ۔ آیت نمبر 1 پہ جو ہم نے جو اسلوب اختیار کر رکھا وہ یہ کہ پہلے اس کے جو ورڈز ہیں ان کا متعین کر لیا جائے، تعین کر لیا جائے۔ یہ سورۃ ہے، یہ انزلنا پلس ہا والی ضمیر ہے، یہ و، پھر فرضنا پلس ہا والی ضمیر، پھر و عاطفہ، پھر انزلنا، انزلت انزلنا، پھر ہمارے پاس فی پلس ہا کا کنسٹرکشن یہاں پہ، آیاتن بیناتن لعل پلس کم تذکرون۔ تو یہ اس میں اتنے یہ جو ہے ورڈز ہو گئے یا کلمات ہو گئے۔ سورت تنوین کے ساتھ ہے تو اسم ہے، اور یہاں اس کے ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے ہم، سیدھے سورت، ایک سورت یا کوئی سورت، یا یہ سورت، یہ سورت یا یہ سورہ یا کوئی سورہ، کیونکہ تنوین ہے، نکرہ ہے، کوئی سورہ۔ انزلنا، یہ نزلہ کا ورڈ ہے، انزلت افعل یفعل پیٹرن بے باب افعال سے یہ بنے گا انزلت انزلنا، متکلم جمع۔ انزلنا ہا، ہم نے اس کو اتارا، تو ہم نے یعنی یہ فعل کے ساتھ ہے، ہم نے اس کو اتارا، مؤنث کو اتارا۔ یہ ہا سے مراد سورت کی طرح یہ ضمیر جا رہا ہے، ہم نے اس کو اتارا یا نازل کیا۔ ہم آپ کا فاعل ہوگا، یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، انزلت انزلنا، ہم نے اتارا، فی الماضی، ہم نے اتارا، اتارنا جو ہے دیٹ از فعل۔ اب یہ تو جملے فعلیہ لگ رہا ہے، اس میں مفعول یہ ہے، مفعول بھی ہا کی ضمیر یہ مفعول بھی ہے، تو یہ چھوٹا سا جملہ فعلیہ ہو گیا۔ واو عاطفہ اور وہ فرض تو فرضنا، ہم نے اس کو فرض کیا، یعنی ہا کی ضمیر پھر یہاں پہ سورت کو، یعنی ہم نے اس سورت کو نازل کیا، فرض کیا، ہم نے اس سورت کو لازم یا فرض کیا، لازم کیا، یہ بھی جملہ فعلیہ ایک چھوٹا سا۔ پھر حرف عاطفہ، انزلنا، انزلت انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا۔ دیکھ، فی ہا، فی پلس ہا جار مجرور کنسٹرکشن اس میں، آیاتن، آیتن سے آیات، دیکھیے اس میں، یہاں پہ دیکھیے آپ سینٹنس یہاں سے اگر دیکھیے تو ہم نے، یہ ہو گیا آپ کا فاعل، نازل کرنا یہ ہو گیا آپ کا فعل،
ہم نے نازل کیا فیہا اس میں کیا نازل کیا آپ کا آیاتن. ہم جانتے ہیں آیتن کا جو جمع ہے آیاتن، پھر آیاتن کی جو دو فارمز ہے منصوب اور مجرور وہ ایک ہی جیسی ہے، تو یہ غیر منصرف ہے، اس لیے اس کو منصوب ہم مانیں گے تو مفعول بھی ہو گیا یعنی آیات. بینات، اب دو اسما سائیڈ بائی سائیڈ ہے، ان کا اسم کی چاروں پہلو کے اعتبار سے وہ مطابقت رکھتے ہیں، جیسے یہ تنوین شارٹ کٹ میں، تو یہ ہوگی بینات واضح آیات یعنی آیات جو واضح ہے، تو اس صفت موصوف کنسٹرکشن ہے. پھر لعل پلس کم، لعل اور پھر مشبہ بالفعل یہ اسم کو منصوب بناتے، اس کے ساتھ کم کی ضمیر ہے، شاید کہ تم، شاید تم سب. تذکرون یہ ذکرہ ہے آپ کا روٹ ورڈ ذکرہ، تو تذکرون سے تفعلون تتذکرون ہے، اس میں تتذکرون تفعل یتفعل یتفعل سے تتفعل تتفعلون تتذکرون، تو یہاں تا حذف ہوا تو تم سب نصیحت پکڑتے ہو پکڑو گے، تم سب نصیحت پکڑتے ہو یا پکڑو گے یا پکڑو گے. تو ہم نے اس کے جو ورڈز ہیں ان کو الگ الگ کر کے ان کا مفہوم گرامیٹیکلی نکالا. تو اگر ہم اس کا معنی لیں گے تو یہ جو صورت ہے انزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا، وفرضناها یعنی اس میں جو احکام ہے، جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا جو سورہ نور ہے اس میں احکام بہت سارے ہیں، ہم نے جو اس میں احکام ہے وہ ہم نے فرض کیے ہیں. یہاں پر وانزلنا ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم نے نازل کیا فیہا اس آیت، اس صورت میں آیات بینات واضح آیات. آیات اس لیے بیان کی لعلکم شاید کہ تم، یا اس لیے تم تذکرون اسے نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ، یا اسے تم نصیحت حاصل کرو. تو یہ ہو گیا آپ کا ایک موٹا مفہوم. نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. الزانیۃ ورڈ ہے اسم لام کے ساتھ حرف عطف، پھر فی الزانی فا استنافیہ پلس فاجلدو کل واحد من پلس ہما مئت جلدت، پھر آپ کا و لا تأخذ، تأخذ پلس کم، پھر بی پلس ہما. پہلے یہاں تک چلتے ہیں، یہیں تک ہم اس کا مفہوم پہلے نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. یعنی الزانیۃ وزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدہ. الزانی جو ہے یہ ورڈ، یہ روٹ ورڈ زنا والا روٹ ورڈ ہے. تو یہ اسم الفاعل کا پیٹرن ہے. اسم الفاعل سے چونکہ تا مربوطہ کے ساتھ ہے تو اسم الفاعل کا مؤنث الزانیۃ یعنی یہ زانی عورت، زنا کرنے والی عورت، زانی عورت. حرف عطف واو، پھر الزانی، یہ الزانیو ہے، تو بہرحال اس پیٹرن پہ بھی آ سکتا ہے اسم الفاعل. اسم الفاعل کا مذکر یعنی زانی مرد، زنا کرنے والا مرد. فا استنافیہ پس فاجلدو، یہ اس کا روٹ ورڈ جیم لام دال ہے. جلود جو کہتے ہیں ہم خال کو، انسان کے مسلس کو، قرآن پاک میں اس کا بہت زیادہ ذکر ہے. تو یہاں فاجلدو یہ فعل امر ہے، اور یہ باب افعل یفعل باب افعال سے آتا ہے. ہم جانتے ہیں باب افعال سے جو آپ کا یہ جو الف ہے اوریجنل ہوتا ہے حمزہ، تو اس میں زبر آتی ہے، تو اس لیے فعل امر میں فاجلدو پڑھیں گے اس کو، یعنی تم سب. اب کھال مراد ہے، یہاں اس کے مراد نکلتا ہے تم سب کوڑے مارو، بس تم سب کوڑے مارو. اب تم سب کوڑے مارو، تم آپ کا فاعل، تم سب پھر کوڑے مارنا آپ کا فعل. مفعول کلن، یہ کلن کلو ہے، اصل میں کلو ہے، کلن ہے ورڈ اوریجنل اسم کلن ہے. آگے اور ایک اسم واحد، تو کلو واحد یہ بن گیا ہے کلو واحد. تو یہ مضاف مضاف الیہ، تو ہر، پہلے اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں پھر دیکھ لیتے ہیں منصوب کیوں ہے. تو یہ ایک آپ کا مضاف مضاف الیہ، ہر ایک یا ہر کوئی ان میں سے. اب یہ کلہ اس لیے بنا ہے کیونکہ اس کا مفعول بھی آ رہا ہے اس جملہ فعلیہ کا. من ہما ان میں سے، من پلس ہما ان میں سے، جار مجرور ان میں سے.
مئت، یعنی یہ عدد ہے، مئتن 100 کو کہتے ہیں. پھر آگے اور ایک اسم ہے جلدتن، یہ جلدتن ہے. تو مئت جلدتن یہ بھی آپ کا مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن ہو گیا. تو یہ اس کا ہم 100 کوڑے مراد لیتے ہیں، 100 کوڑے. ٹھیک ہو گیا. تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو زانی، یعنی جو عورت جس پہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہاں اس نے زنا کیا ہے، زانی عورت اور زانی مرد، بس ان کے لیے کیا ہے کہ فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ہر ایک کو ان میں سے آپ کیا کر لیجئے، فَأَجْلِدُوا، انہیں کوڑے مارے. کتنے کوڑے مارے؟ مِئَةَ جَلْدَةٍ، مِئَةَ جَلْدَةٍ من 100 کوڑے. تو زانی عورت اور زانی مرد، فَأَجْلِدُوا، بس تم نے کوڑے مارو، کل واحد منہما، ان کو، ٹھیک ہے، منہما، ہما دو کی ضمیر، یعنی یہ اور یہ، مئت جلدتن، ان کو 100 کوڑے مارے جائے. ٹھیک. لیکن ظاہر سی بات ہے جب ان کا وہ جو جرم ثابت ہو جائے. پھر وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. پھر آگے یہاں پہ پہلے اتنا یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ہمارا ساتھ. اور نہیں، آگے تأخذ ہے فعل مضارع کا، اگر یہ آخری جو حرف ہے، اصل میں یہ ورڈ ہے حمزہ، اس کی بنیاد روٹ ورڈ پہ ہے حمزہ خاء اور ذال. اخذ یأخذ، یأخذ سے تأخذ فعل مضارع، تم سب پکڑتے ہو یا پکڑو، سوری تم سب پکڑتے، تم پکڑتے ہو، تأخذ. اور یہاں لام ہے، تو لام کے بعد جو آپ فعل مضارع، اس میں آخری جو آپ کا یہ جو ذال ہے یہ مجزوم بن چکا ہے. اس کا مطلب یہ جو لام ہے یہ لام نہیں ہے. ہم جانتے لام نہیں، ہم نے یہ پڑھا ہے آسان قرآنی زبان میں کہ یہ فعل مضارع کو مجزوم بنا لیتا ہے. اس کا مطلب یہ فعل نہیں بن گیا. تو یہاں بن جائے گا امر کے اعتبار سے میننگ لے گا تأخذکم، تم سب مت پکڑو. ٹھیک، اس کا موٹا سا میں مفہوم. بعد میں کانٹیکس کے حساب سے بھی آپ مفہوم کو تھوڑا سا، مفہوم جو ہے کبھی کبھار اس کا اوریجنل میننگ بھی سامنے آتا ہے. تو یہاں اس کا اگر روٹ ورڈز کا میننگ دیکھو تو تم سب مت پکڑو. بہما، تم سب مت، بہما ان دونوں میں سے، ان دونوں سے، یا ان دونوں کا، ان دونوں کا، یعنی جو زانی مرد و زانی عورت ہو. رأفتن اسم ہے تو اس کا میننگ ترس کی میننگ، یا ترس کھانا، ترس. فی دین اللہ، فی دین سے، فی دین جار مجرور. یہاں پہ دو اسماء اکٹھے، دین اللہ، اللہ کا دین تھا یہ، تو یہ بن گیا دین اللہ، تو اللہ کا دین مضاف مضاف الیہ. تو اس کا مفہوم دیکھیے، تو اگر یہاں پہ دیکھو اور تم سب مت پکڑو، ان دونوں کا ترس اللہ کے دین میں، تو یہاں آپ میننگ آئے گا تمہیں ترس نہ آئے. تو تأخذ کا میننگ یعنی تمہیں ترس نہ آئے، یعنی تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے، تمہیں ترس نہ آئے. تو مت پکڑو. اس کا میننگ اس طرح سے نکلے گا کہ تمہیں، یعنی ان پہ یہ عذاب دینا، یہ بظاہر عقل کو، یعنی ایز پر اور جو مائنڈ ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ سخت قانون ہے کہ اس پہ جو ہے 100 کوڑے مار دیے جائے ان کے اوپر. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہیں اس عذاب، ان پہ عذاب دینے میں آپ پہ ترس نہ آ جائے. تأخذکم رأفتن، تمہیں مت پکڑے، کیا پکڑے کہ رأفتن، تمہیں ترس نہ آئے، یعنی ان کا یہ عذاب دینا یہ آپ کو ترس نہ دے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا عذاب دینا یہ فی دین اللہ کے دین کے احکاموں میں سے ہے. یعنی تمہیں اللہ کے دین کا احکام تمہیں غلط نہ لگے، تمہارا دل جو ہے اثر نہ لے کہ یہ بہت ہی زیادہ ظلم ہے لوگوں پر، یا زیادہ سخت سزا ہے. وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کا یہ احکام تمہیں ترس آر نہ دلائے. ٹھیک ہے. پھر آگے لکھا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان اگر
کان سے کنتم تؤمنون یؤمنون تؤمنون باللہ جار مجرور والیوم الآخر. اگر ہم جانتے ہیں کان سے کنتم تم سب، یہاں کانا سے تم سب ہو مراد لیا جائے گا، تھے نہیں لیا جائے گا. ہم جانتے ہیں کیونکہ جب ہم جانتے ہیں فعل ماضی کا رول عربی میں یہ تینوں زبانوں کے لیے بھی ایکسپریس ہوتا ہے، یہاں پہ کانا کا استعمال ہوا ہے اور کانا زیادہ ایکسپریس ہوتا ہے. تؤمنون اصل میں یؤمنون تؤمنون ایمان مراد، تو یؤمنون تؤمنون فعل مضارع جمع، تم سب ایمان لاتے ہو یا تم سب ایمان لاتے ہو یا لاؤ گے، یا ایمان لاتے ہو. باللہ جار مجرور اللہ پر، والیوم الآخر اور اس میں یہ تھا یوم الآخر بن گیا یوم الآخر جار مجرور، تو آخرت کا دن، آخرت کا دن مضاف مضاف الیہ. تو یعنی ان کنتم تؤمن، اگر تم ایمان لاتے ہو یا اگر تم ایمان رکھتے ہو کس پر، اللہ پر، اللہ کے دن پر. یعنی اگر اس میں سینٹینس اس طرح سے ہے، اگر تم ایمان والے ہو اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، جزا و سزا کے دن پر، تو آپ کیا کر لو، وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ یہ حکم نافذ کرنا یا ان زانی مرد و زنی عورت کو یہ سزا دینا، میت جلدتن، یہ آپ کو جو ہے اس پہ آپ کو ترس نہ آئے کیونکہ یہ اللہ کے احکام میں سے فی دین اللہ. تو اصل میں اس طرح کا سینٹینس، یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو تم سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ تمہیں یہ ترس نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس ترس اس کی وجہ سے کہیں اب اللہ کے حکم کو چھوڑ نہ دو یا ترک نہ کرو اور گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ. پھر لاسٹ آیت وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ آپ کے الفاظ ہو گئے یا ورڈز یا کلمہ. اور یہ تھا، اچھا یہ واو لام ہے، یہاں پہ ایک نیا ورڈ ہے وَلْيَشْهَدْ، یہاں لام ساکن آیا ہے، آگے یشہد ہونا چاہیے تھا فعل مضارع، لام کی وجہ سے یہ بن گیا ہے مجزوم. اس کا مطلب یہ جو ہے یہ لام امر ہے. یہ بھی ہم نے ریسنٹلی اپلوڈ کیا تھا فعل لام امر، یعنی اس کا میننگ ہم اکثر لیتے ہیں انہیں چاہیے یا اس کو چاہیے، اگر جمع ہو تو انہیں چاہیے امر کے اعتبار سے. اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس لام امر یہ یوزلی ہوتا ہے لام زیر کے ساتھ یعنی مقصور، لیکن جب اسے ما قبل فا یا ما قبل واو آئے تو یہ لام ساکن بن جاتا ہے، تو یہ آپ کا لام امر ہو گیا. پھر یشہد گواہی دینا، گواہی دینا، پھر اس کا میننگ لکھے کہ انہیں چاہے کہ گواہ رہیں یا گواہی دیں. پھر عذابہما، عذاب پلس ہما ان کا عذاب، تو یہاں پہ منصوب آیا مفعول بھی ان کا عذاب، ان دونوں کا جو یہ عذاب ہے ان کا عذاب. طائفتن ایک جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، حزبن بھی ہوتا ہے، فئتن بھی ہوتا ہے، اور بہت ساری سلتن بھی ہوتا ہے کثیر جماعت کے لیے. جماعت، کوئی جماعت یا کوئی جماعت یا ایک جماعت. المؤمنون ہے، اصل میں مؤمنون ہے اسم الفاعل ایمان لانے والے، اسم الفاعل اس کی جمع فاعلون، مؤمنون من المؤمن، مؤمنون من المؤمن جار مجرور، مؤمنوں میں سے، یعنی ایک جماعت مؤمنوں میں سے. تو اس کا ہم معنی یہ لیں گے کہ وَلْيَشْهَدْ، اور انہیں چاہے کہ ان کا جو عذاب ہے عذابہما یہ کن کی گواہی میں ہو، یعنی انہیں چاہے کہ یہ عذاب کن کی پریزنس میں ہو. طائفۃ من المؤمنین، مؤمنوں کی ایک جماعت کے سامنے، یعنی زانی مرد یا زانی عورت پہ یہ جو حد ہے یہ جو ہے کہ فجلدوا کل واحد، انہیں 100 کوڑے دیے جائے، 100 جلدہ، تو اس میں انہیں چاہے کہ یہ جو ہے طائفۃ من المؤمنین، مؤمنوں کی ایک جماعت کے سامنے کیا جائے. تو یہ ہو گیا مختصر سا اس کا انالیسس. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.